السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، رمضان المبارک کے احکام و مسائل میں سے آج کا جو مسئلہ اور سبق ہے کہ ایک مسلمان یا ایک ہمارا ساتھی ایسا ہے جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان موجود تھا، ہمارے ساتھ اس نے افطاری کی، ہمارے ساتھ اس نے سحری کی، عید بھی گزاری، لیکن اس رمضان یا اس سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اس کا وقت آ گیا اور وہ اللہ رب العزت کے پاس جا چکا ہے. لیکن اگر اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بار بار شکر ادا کرنا چاہیے. اور ابھی بھی مزید ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہم بلغنا رمضان. جس طرح میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ دعا مانگنی ہے تو ساتھ صحت اور ایمان لازمی مانگے کہ اللہ ہمیں صحت کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے. تو یہ دو ایسے لوگ جن کے متعلق ایک واقعہ جو کافی مشہور ہے اور بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، تو اگر اس کو ڈیپلی دیکھا جائے یا اس کو سمجھا جائے تو ہمارے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو حل ہو جاتے ہیں. یہاں بہت سے ایسے ہمارے معذرت کے ساتھ بہانے ہیں جو اس حدیث کو سمجھنے کے بعد وہ بہانے دور ہو سکتے ہیں کہ جو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا اس لیے روزہ چھوٹ گیا. بیماری کوئی اتنی خاص نہیں تھی، لیکن صرف اور صرف کوتاہی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا. صرف دو حالتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ ہم سب کو علم ہے کہ ایک سفر کی حالت میں اور ایک جو شخص بہت زیادہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا یا روزہ مکمل نہیں کر سکتا، اس کو اس بات کا خدشہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر اس کو صحت مل گئی ہے، اس کا سفر پورا ہو گیا تو اس کی قضا دینا بھی لازمی ہے. تو دو ایسے لوگ جن کا سنن ابن ماجہ میں مکمل واقعہ موجود ہے، حدیث نمبر 3925 میں 3925. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اسلام قبول کرواتے تو اس سے بیعت لیتے تھے. کس چیز کی؟ کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے تو حرام نہیں کھائے گا، حلال کھائے گا، گناہوں سے بچے گا، نیک اعمال کرے گا، عبادت کرے گا. تو اس چیز کی بیعت لیا کرتے تھے. تو ان دونوں لوگوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے وہ چلے گئے. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد جو ہے کوئی جنگ آئی جس میں اس میں سے ایک جو تھا وہ شہید ہو گیا. شہادت کی موت جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے
کہ ولا تقولن، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو تم کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے لیکن وہ شہید نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں لیکن تم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ تو شہادت کی موت بہت ہی عظیم موت ہے، اور اس کے متعلق قرآن مجید میں اور احادیث میں کئی ثواب، کئی اجر اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں۔ تو جو دوسرا شخص تھا اس کے متعلق حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس شخص کے 1 سال بعد فوت ہوا، لیکن وہ طبی موت فوت ہوا، بیمار ہو گیا، ٹھیک نہیں ہو سکا تو وہ فوت ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ ہر روز فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے اور ان سے پوچھتے کہ کیا کسی نے آج خواب دیکھا ہے تو اس کے متعلق کچھ جاننا چاہتا ہے تو وہ مجھے بتائے۔ تو صحابہ کرام جس نے کوئی دیکھا ہوتا تو وہ اپنا اپنا خواب بتاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے متعلق جو ہے خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بھی خواب دیکھا، تو ان دونوں جو آدمی تھے ان کے متعلق میں نے خواب دیکھا۔ تو میں جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق سوال کیا، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خواب آیا ہے کہ وہ جو 2 آدمی جو ایک ساتھ اسلام قبول کر کے گئے تھے ان میں سے ایک شہید ہو گیا، ایک اس کے سال بعد جو ہے وہ طبی موت فوت ہوا، تو ان کے متعلق مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، تو ان میں سے جو شخص بعد میں فوت ہوا ہے اور طبی موت فوت ہوا ہے تو وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، لیکن جو شہادت کی موت فوت ہوا ہے وہ اس کے بعد جنت میں جا رہا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ شہادت کی موت تو بہت عظیم موت ہے، تو لیکن پھر بھی محنت کرنے والا بھی وہ تھا، جنگ میں شریک ہونے والا بھی وہ تھا، شہید ہونے والا بھی وہ تھا، لیکن پھر بھی جو اس کا دوسرا جو آدمی تھا جس نے صرف اور صرف 1 سال گزارا اور طبی موت فوت ہوا، تو وہ پہلے کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کیا دیکھتے ہو کہ اس نے 1 سال پایا ہے اور 1 سال میں اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا ہے، تو اس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، رمضان میں قیام نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، تو اس کے اس سال میں رمضان کے آنے کی وجہ سے، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اور رمضان میں قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس لیے جو ہم رمضان کے مہینے کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں روزہ چھوٹ بھی گیا تو کیا مسئلہ ہے، تو یہ سراسر گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا تو وہ اپنی پوری زندگی بھی اس روزے کی قضا پوری نہیں کر سکتا، جان بوجھ کے روزہ چھوڑا۔ ایک ہوتا ہے جیسا میں نے بتایا کہ سفر کی حالت میں ہے اس کی چھوٹ ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا پوری کر لے، بیماری کی حالت میں ہے اس کی چھوٹ ہے کہ بعد میں اس کی قضا پوری کر لے، لیکن جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے، بے شک بیمار ہے لیکن اس کو علم ہے کہ میں اتنا کو بیمار ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں روزہ رکھ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھنے کی برکت سے ٹھیک ہو جائے، تو لیکن وہ پھر بھی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس روزے کی قضا نہیں دے سکتا۔ تو اسی لیے ہمیں رمضان کے مہینے کو بالکل معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کرنا شروع کر دیں، کوئی اور کام کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں کہ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو جتنی جلدی اور جتنے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں کم ہے۔ تو ہم اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ بھی ایک مغالطہ دیتے ہیں کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے کھل جاتے ہیں، اور کسی نے سارا سال کوئی بھی کام نہ کیا وہ رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔
اس نے جو اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق اس کو سزا لازمی ملے گی۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا علیحدہ سے ایک اجر رکھ دیتے ہیں، علیحدہ سے ایک ثواب رکھ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں کرنے کی وجہ سے۔ جو عمل عام دنوں میں ہم کرتے ہیں اس میں 70 گنا ثواب ملتا ہے یا 700 گنا جو ایک حدیث میں آتا ہے ملتا ہے، تو رمضان میں اسے ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، صرف کس کی وجہ سے؟ رمضان کی برکت کی وجہ سے۔ تو ہمیں رمضان ہمارے زندگی میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے اس تک پہنچائے، کیونکہ ابھی بھی میں نے جس طرح پہلے بھی پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، تو کوئی زندگی کا پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، اور جس طرح میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ اس بات کی نیت کریں کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں رمضان کے روزے رکھوں گا، رمضان میں قیام کروں گا، عبادات کروں گا۔ تو اس بات کا خیال کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں اچھے طریقے سے پہنچائیں گے بھی، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اور رمضان کے ہم روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور رمضان میں ہم قیام بھی کریں گے، عبادات بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، کچھ دوستوں نے بیمار ہیں انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور کچھ کاروباری مسائل میں کافی پریشان ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل دور کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.